آج کی کلاس میں ہم مائکروسافٹ ورڈ میں ٹیبل انسرٹ کرنا سیکھیں گے۔ اس کے لیے مائکروسافٹ ورڈ کی ایک نئی فائل کھولی ہے ہم نے۔ مائکروسافٹ ورڈ کی فائل کے اندر ٹیبل ڈالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ٹیبل انسرٹ کرنے کے بعد عمومی طور پہ ٹیبل کی ٹیکسٹ کو کنٹرول کرنا، ٹیبل کی سیٹنگز کو پورے کنٹرول کے ساتھ ان کو ٹھیک کرنا، یہ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں کافی مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو ابھی ہم ٹیبل انسرٹ کریں گے پہلے، اس کے بعد ٹیبل کی وہ سیٹنگ جن کو کرنے میں کافی مشکلات ہوتی ہیں ان کو ہم آج کر کے دیکھیں گے۔ انسرٹ ٹیب میں جائیں اور یہاں نیچے ایڈ ٹیبل کی آپشن آپ کو مل جائے گی۔ اس کو جب ہم کھولتے ہیں تو اس کے نیچے ہمیں ٹیبل ڈالنے کے لیے سب سے پہلے ایک ٹیبل ڈالنے کا ایک انتہائی آسان طریقہ ہمیں ملتا ہے۔ اس کے اندر ہمیں یہاں سے ہم اپنے کالم سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ٹیبل میں کتنے کالم رکھنے ہیں۔ یہ ابھی پیج کے اوپر آپ کو اس کے کالمز نظر آ رہے ہیں، اور جتنی روز، جیسے ہم نے مثال کے طور پہ 6 کالم رکھنے ہیں اور یہاں سے ہم نیچے کی طرف روز سلیکٹ کریں گے تو اتنی روز ہمیں یہاں پہ مل جائیں گی۔ اس کو جب ہم کلک کریں گے تو ہمیں 6 کالمز اور 8 روز کے ساتھ ہمیں یہ ٹیبل یہاں پہ مل گیا ہے۔ اس کو ایک دفعہ پھر کر کے دیکھتے ہیں۔ اس کو میں انڈو کرتا ہوں، دوبارہ انسرٹ ٹیب میں جاتے ہیں اور یہاں سے ٹیبل انسرٹ کرواتے ہیں۔ ہم یہاں سے اپنے کالمز کو سلیکٹ کریں گے اور نیچے کی طرف اپنے روز کو سلیکٹ کریں گے، اور یہاں پہ ہم اپنا ٹیبل جو ہے اس کو انسرٹ کر لیں گے۔ اگر یہاں ہم دیکھیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ 10 کالم اور 8 روز کا ٹیبل ہم یہاں سے انسرٹ کر سکتے ہیں۔ بعد میں ہم چاہیں تو اپنے اس ٹیبل کو بڑا یا چھوٹا ہم کر سکتے ہیں، لیکن شروع میں جو ٹیبل ہمیں ڈالنے کے لیے یہاں سے آپشن ملتی ہے وہ صرف 10 کالم اور 8 روز کی ملتی ہے۔ اب نیچے اس میں مزید ایک آپشن ہمیں یہاں نظر آتی ہے انسرٹ ٹیبل کی۔ انسرٹ ٹیبل کو جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں ہمارے لیے یہ آزادی موجود ہے کہ ہم اس کے اندر اپنی مرضی کے زیادہ کالم رکھ سکتے ہیں۔ جیسے اس کو میں نے ابھی یہاں پہ 15 کالم رکھ دیے ہیں، اور اس کو ہم نے یہاں پہ اس کی 20 روز ہم نے رکھ دی ہیں۔ اب اس کی فکسڈ کالم وڈتھ کو آٹو پہ رکھیں گے۔ اگر ہم اپنی یہ آپشن لیں گے، سیکنڈ آپشن ہم لیں گے آٹو فٹ ٹو کنٹینٹس، تو اس میں جو ٹیبل کے اندر ہم جو بھی ٹیکسٹ ٹائپ کریں گے یہ ٹیبل اس ٹیکسٹ کے حساب سے اپنے آپ کو، اپنے کالمز کو ایڈجسٹ کر لے گا، اور ٹیبل کا سائز ٹیکسٹ چھوٹی ہے تو چھوٹا ہو جائے گا، اور ٹیکسٹ زیادہ ہے تو یہ بڑا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے فٹ ٹو ونڈو کا اگر ہم آپشن لیں گے تو ہمارا ٹیبل اس پیج کے اوپر جو بھی ہمارے مارجن ہیں ان کے اندر جو ہماری ونڈو ہے اس کے اندر یہ ٹیبل جو ہے وہ اپنے آپ کو فٹ کر لے گا۔ اس کو ہم فکسڈ کالم وڈتھ کو آٹو کے اوپر ہی چھوڑتے ہیں، اور 15 کالم اور 20 روز کا ٹیبل ہم یہاں پہ اس کو انسرٹ کرواتے ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس 15 کالم اور 20 روز کا یہ ٹیبل جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس انسرٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم نے اگر یہ ٹیبل یہاں انسرٹ کر لیا ہے اور اس ٹیبل کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کارنر کے اوپر یہ جو پلس کا نشان ہے یہاں سے ہم اس ٹیبل کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہیں پہ ہم رائٹ کلک کر کے آپشن لیں گے تو یہاں ہمیں ڈیلیٹ ٹیبل کی آپشن مل جائے گی۔ اس سے ہم اپنے اس بنائے ہوئے پورے ٹیبل کو ایک ہی کلک کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ دوبارہ انسرٹ ٹیب کے اوپر جاتے ہیں اور انسرٹ ٹیبل کے اوپر جاتے ہیں۔ یہ 2 آپشن ابھی تک ہم نے دیکھ لی ہیں ٹیبل انسرٹ کرنے کی۔ اب اس کے نیچے ہمیں ایک تیسری آپشن ملتی ہے ڈرا ٹیبل کی۔ ڈرا ٹیبل کو جب ہم کلک کرتے ہیں اور اپنے پیج کے اوپر اپنا کرسر لے کے آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک پینسل بن گئی ہے۔ بیسیکلی اس پینسل کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم مینولی اپنے اس ڈرا ٹول کے ساتھ اپنے ٹیبل کو ہم یہاں پہ ڈرا کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے یہ ٹیبل جو ہے اس کو ڈرا کر لیا، بیسیکلی ایک کالم ایک رو کا ہی یہ ٹیبل بنا ہے، اور بظاہر یہ ایک باکس کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اپنے اسی پینسل ٹول اور ڈرا ٹول کے ساتھ ہم اس کے اندر مزید اس کی روز اور اس کے کالم ہم ایڈ کر سکتے ہیں۔ اپنی مرضی کے مطابق ان کا سائز ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔
اسی طریقے سے یہاں اب ہم کالم انسرٹ کروا لیتے ہیں. اس میں ہم اپنی مرضی سے چھوٹا یا بڑا کالم ہم یہیں پہ ایڈجسٹ کرتے جا رہے ہیں. اس میں چھوٹے کالم بھی ہم ڈال سکتے ہیں, بڑے کالم, چھوٹی اور بڑی روز. یہ بیسیکلی ایک مینول ٹیبل ڈرا کرنے کا یہ ٹول ہے, جس میں ٹول ڈرا کرتے ہوئے ہمیں کافی آزادی اس چیز کی مل جاتی ہے کہ ہم اس کے رو اور کالم کے سائزز کو اپنی مرضی کے مطابق اسے مینولی ڈرا کر سکتے ہیں. اس کو دوبارہ ہم اپنے ٹیبل کو یہاں سے ڈیلیٹ کرتے ہیں اور دوبارہ انسرٹ ٹیب کے اندر انسرٹ ٹیبل کے لیے یہ ہم نے ابھی ڈرا ٹیبل کی تیسری آپشن دیکھی ہے. اس کے بعد ایکسل سپریڈ شیٹ کی آپشن ہے. اس سے ایکسل کی ایک سپریڈ شیٹ ہمارے اس مائکروسافٹ ورڈ کے اس پیج کے اندر انسرٹ ہو جائے گی, اور جب ہم اسے ڈبل کلک کریں گے تو وہ ایکسل کی انوائرمنٹ میں جا کے ہم اس کے اندر ایڈیٹنگ کریں گے. اس کے اندر ہم مختلف فنکشنز ایکسل کے لگا سکتے ہیں, لیکن یہ ہم اپنا ایکسل کا جو لیکچرز ہیں ان میں اس کے اندر کام کرنا سیکھیں گے, لہٰذا ابھی کے لیے ہم اس کے اوپر لمبی بات نہیں کرتے. اسی طرح نیچے ایک کوئک ٹیبل کی آپشن ہے. اس کے اندر بیسیکلی مائکروسافٹ ورڈ کے اندر کچھ پہلے سے بنے ہوئے ٹیبل یہاں پہ مائکروسافٹ ورڈ میں ہمیں مہیا کیے گئے ہیں کہ ہم ان میں سے کوئی ٹیبل یہاں پہ انسرٹ کر کے اس ٹیبل کو اکارڈنگلی ہم اس کی سیٹنگ وغیرہ چینج کر کے اسے ہم یوز کر سکتے ہیں. اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور اب ہم ایک ٹیبل کو انسرٹ کر کے اس کی مزید سیٹنگز وغیرہ کو دیکھتے ہیں. یہاں آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ جب ہم ٹیبل انسرٹ کرواتے ہیں اور اپنے کرسر کو ہم ٹیبل کے اندر کسی جگہ پہ بھی چھوڑتے ہیں تو ہمارے جو ٹیبز ہیں ان کے اندر یہاں پہ دو نئے ٹیب کھل جاتے ہیں, ایک ٹیبل ڈیزائن کا اور ایک لے آؤٹ کا. یہ بیسیکلی جو جنرل لے آؤٹ ٹیب ہے, یہ ٹیب اس سے ہٹ کے ایک دوسرا لے آؤٹ کا ٹیب ہے, اور یہ دونوں ٹیب ٹیبل ڈیزائن ٹیب اور لے آؤٹ ٹیب یہ دونوں اس ٹیبل سے متعلق ہیں. انہی دو ٹیبز کے اندر وہ ٹولز موجود ہیں جو ہمیں اس ٹیبل کی ایڈجسٹمنٹ میں سپورٹ کرتے ہیں, اور اس کے اندر جو بھی ٹیکسٹ ہے اس کی سیٹنگ وغیرہ, سپیسنگ وغیرہ اور ٹیبل کی اپنی ایڈجسٹمنٹ, یہ ساری چیزیں ہمیں ان میں ملتی ہیں. جب ہم اس کرسر کو ٹیبل کے باہر لے جاتے ہیں تو ہمارے وہ دونوں ٹیب یہاں پہ کلوز ہو جاتے ہیں. ٹیبل کے اندر ہم کلک کرتے ہیں کسی بھی جگہ, ہمارے یہ دونوں ٹیب کھل جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم ٹیبل ڈیزائن ٹیب کو دیکھیں گے. ٹیبل ڈیزائن ٹیب کے اندر ہمیں یہاں پہ کچھ ٹیبل ڈیزائن مل جاتے ہیں. ان کی مدد سے ہم اپنے ٹیبل کے فارمیٹ کو, یہ جو دیے ہوئے فارمیٹ ہیں, کوئی بھی ان میں سے ہم اپنے ٹیبل کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں, اور جو فارمیٹ ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہمارے اس ٹیبل کے اوپر اپلائی ہو جاتا ہے. یہاں شروع میں ایک گروپ ہمیں نظر آ رہا ہے ٹیبل سٹائل آپشنز کا. اب اگر ہم اپنے اس ٹیبل کے اوپر ہیڈر رو رکھنا چاہتے ہیں تو اس آپشن کو ہم اس کو چیک کر کے رکھیں گے, ورنہ اس کو ان چیک کریں گے تو ہماری ہیڈر رو ختم ہو جائے گی. اسی طرح ہمارا یہ جو فرسٹ کالم ہے اس کو بھی ہم نے ہائی لائٹ کر کے رکھنا ہے اور یہاں اپنی کچھ ہیڈنگز وغیرہ ڈالنی ہے, تو اس کے لیے ہم اس کو چیک کر کے رکھیں گے اور اس کو ان چیک کریں گے تو ہمارا لیفٹ کالم جو ہے وہ بھی یہاں سے فرسٹ کالم جو ہے وہ ان چیک ہو جائے گا. اسی طریقے سے بینڈڈ روز جو ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, روز کے کلر آپس میں ڈیفرنٹ ہیں, جس کے اندر ڈیٹے کو ہم پڑھتے ہوئے ہمارے لیے ٹریک کرنا آسان رہتا ہے کہ ہم نے جو چیز اس رو میں پڑھنی ہے اسے آسانی سے آگے جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی رو کے اندر ہی اس کو ٹریک کر رہے ہیں. اس کو ان چیک کریں گے تو یہ بینڈڈ روز ختم ہو جائیں گی. یہ وہ آپشن ہے جو یہاں سے ہم اپنے اس ٹیبل کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے لاسٹ کالم کو ہم یہاں سے انیبل کروا سکتے ہیں, اور بینڈڈ کالمز کو ہم یہاں سے کر کے ہمارے جو کالم ہیں الٹرنیٹلی ان میں جو کلرز ہیں ان کی شیڈنگز جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں. یہ بیسیکلی ڈیٹا ٹریک کرنے کے لیے, اوپر سے نیچے دیکھنے کے لیے ہمارے لیے یہ آسان ہے کہ ہم کو یہ کلر جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے کالم کے اندر ہی نیچے چل رہے ہیں. تو یہ آپشن ہمیں یہاں ٹیبل سٹائل آپشن گروپ سے ہمیں یہ تمام آپشنز مل جاتی ہیں. باقی یہاں ٹیبل سٹائل سے ہم
کوئی اور ٹیبل سٹائل اپنے اس ٹیبل کے اوپر اپلائی کرنا چاہیں بآسانی اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں ایک شیڈنگ کی آپشن مل رہی ہے۔ اب یہ شیڈنگ کی آپشن کسی بھی ہم اپنے ٹیبل کے سیل کے اندر اگر کسی طرح کی کوئی شیڈنگ دینا چاہیں وہ ہم یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہمارا کرسر اس سیل کے اندر موجود ہے تو یہاں پہ ہم کوئی بھی شیڈنگ جو ہے اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ آگے ہمیں بارڈر سٹائل کی آپشن مل رہی ہے۔ بارڈر آپشن کی سٹائل میں سے ہم یہاں سے کوئی بھی بارڈر سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم اس لائن کو لے لیتے ہیں، اس لائن کی تھکنس زیادہ ہے اور اس کا کلر بلیک ہے۔ اس کو جب ہم نے سلیکٹ کیا تو یہاں پہ ہمارا بارڈر پینٹر جو ہے یہ ایکٹیو ہو گیا ہے، اور جب ہم ٹیبل کے اوپر آتے ہیں تو یہ ایک برش ہمیں نظر آتا ہے۔ اب اس کو جہاں بھی ہم اپلائی کریں گے تو اس بارڈر کے اوپر وہ اسٹائل اپلائی ہو جائے گا جو یہاں سے ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ ہم اس کو چینج کر کے دیکھتے ہیں۔ اب ہماری اس لائن کے اوپر وہ اسٹائل اپلائی ہو گیا ہے جو ہم نے یہاں سے سلیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہاں سے اس کے لائن سٹائل کو بھی چینج کر سکتے ہیں۔ جیسے اس کو ہم نے لے لیا اور ہم اپنے اس ٹیبل کے اوپر یہ لائن سٹائل لگائیں گے تو اس کے اوپر اس طرح کی یہ لائن اس پہ اپلائی ہوگی۔ اس کا یہاں سے ہم لائن ویٹ کو کم کر سکتے ہیں، اس کو ہم باریک کریں گے تو یہی لائن سٹائل جو ہے یہ باریک ہو کے اس پہ اپلائی ہو گیا۔ یہاں ہمیں آگے اب بارڈرز کا ایک ڈراپ ڈاؤن مل رہی ہے۔ اس کے اندر ہم جس کچھ سیل کو ہم نے سلیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے وہاں ہم اس کے اوپر یہاں سے بارڈر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں ایک اور ٹیبل ڈرا کرتے ہیں۔ انسرٹ میں جا کے یہاں سے ہم نے ایک ٹیبل ڈرا کر لیا اور ٹیبل سٹائل کے اندر سے ہم نے ایک ایسا ٹیبل لے لیا کہ جس کے اندر ابھی بارڈرز یہاں نہیں ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس یہاں ٹیبل تو ضرور موجود ہے لیکن اس ٹیبل کے اوپر بارڈر نہیں اپلائی ہوئے۔ جیسے ہم یہاں کوئی چیز لکھیں گے تو اس ٹیبل کے اندر ہی یہ چیزیں لکھی جا رہی ہیں، لیکن چونکہ اس کے بارڈرز ہمیں نظر نہیں آ رہے تو اب ہم اس کو سلیکٹ کریں گے اور واپس اب ہم یہاں پہ اپنے بارڈر آپشن پہ آ جاتے ہیں۔ یہاں سے آ کے ہم یہ آل بارڈر جب اس پہ اپلائی کروائیں گے تو اس ٹیبل کے اوپر اب یہ تمام ٹیبل پہ بارڈر اپلائی ہو گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم اگر اس کا دوبارہ نو بارڈر کرنا چاہیں، اسی طریقے سے اس ٹیبل کے اوپر ہم آؤٹ سائڈ بارڈر صرف لگانا چاہیں، صرف انٹرنل لائنز جو ہیں ان سائڈ بارڈرز لگانا چاہیں تو یہاں سے لگ جائیں گے، اور یہ بارڈر اسی سٹائل اسی لائن ویٹ کے ساتھ لگیں گے جو یہاں سے ہم نے سلیکٹ کی ہوگی۔ جیسے ہم یہاں پہ اپنی لائن سٹائل کو چینج کر لیتے ہیں تو یہاں سے جب اب ہم بارڈر اپلائی کریں گے تو یہ وہی لائن سٹائل بارڈرز کے اوپر اپلائی ہوگا جو ہم نے یہاں سے سلیکٹ کر کے رکھا ہوگا۔ یہ بیسیکلی یہ بارڈر گروپ جو ہے یہ ہمارے ٹیبل کے بارڈرز کو چینج کرنے کے لیے اور ٹیبل بارڈرز کو اپلائی کرنے کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں۔ تو یہ تھا جی ہمارا ٹیبل ڈیزائن ٹیب۔ اس کے اندر جتنی بھی آپشنز ہیں ان کو ہم نے یہاں پہ اپلائی کر کے دیکھا ہے۔ اس کلاس میں ہم اتنا ہی کریں گے اور نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم لے آؤٹ مینیو کے ان آپشنز اور ٹولز کو استعمال کر کے دیکھیں گے۔